اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ جب پہنچتی ہے ان لوگوں کے پاس، منافقین اور یہود کے پاس، امرٌ کوئی خبر، کوئی بات، من الامن او الخوف امن کی یا خوف کی، اذاعوا بہ تو اس کو فوراً پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ اصل طریقہ یہ تھا کہ اگر وہ لٹاتے اس بات کو الی الرسول رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ یا ان میں سے جو اولو الامر لوگ ہیں، صاحب امر لوگ ہیں، ان کی طرف لٹاتے تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ تو وہ لوگ جان لیتے اس بات کو، اس کی حقیقت کو، يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ جو ان لوگوں میں سے استنباط کرتے ہیں، بات کی تحقیق کرتے ہیں اور اس کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اگر اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، تو لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ تو تم شیطان کی پیروی کرتے، إِلَّا قَلِيلًا مگر تھوڑے لوگ۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر، آپ اللہ کے راستے میں جہاد کیجئے، اللہ کے راستے میں قتال کیجئے۔ لا تکلف الا نفسک نہیں آپ کو مکلف بنایا گیا مگر آپ کی ذات کا ہی، آپ کے نفس کا ہی۔ وحرض المؤمنین اور ایمان والوں کو ابھاریے۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ روک دے ان لوگوں کی برائی کو جنہوں نے کفر کیا۔ واللہ اشد بأسا اور اللہ تعالیٰ سخت لڑائی والے، واشد تنکیلا اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 83 اور 84 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، آپ نے اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ ان دو آیتوں کے 3 درس اس سے پہلے گزر چکے ہیں، آج چوتھا درس ہے۔ پچھلے درسوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بات بھی تمہارے تک پہنچے تو بغیر تحقیق و تصدیق کے آگے نہیں پہنچانی۔ اہل علم حضرات جو ہیں، تم میں سے سمجھدار حضرات جو ہیں، اولو الامر قسم کے لوگ، ان کے سامنے یہ بات رکھو، وہ اس بات کی تحقیق کریں، پھر تصدیق کریں، پھر اگر مناسب سمجھے تو اس کی تشہیر کریں۔ اور کل جو مسئلہ بیان ہو رہا تھا فقہ کا مسئلہ، استنباط مسائل، مسئلوں کو قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اس میں سے نکالنا۔ کچھ مسائل وہ ہیں جو قرآن اور حدیث سے بالکل صراحتاً وضاحتاً ثابت ہیں، ان میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھا جائے گا، قرآن سے مسئلہ حل ہو گیا تو بالکل درست۔ اگر قرآن پاک سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اس کی تشریح کی ضرورت ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، قرآن پاک میں حکم تو آئے ہیں لیکن ان کی تشریحات کی ضرورت ہے، تو پھر حدیث کی طرف رہنمائی کی جائے گی، حدیث سے رہنمائی لی جائے گی کہ زکوٰۃ کتنی ہے، جانوروں کی زکوٰۃ کیا ہے، کن کن کی کس حساب سے ہے، اور مال کی زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کے شرائط کیا ہیں، اور بہت ساری چیزیں وہ حدیث کے اندر ہمیں ملیں گی۔ اور کچھ مسائل جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہیں، جدید مسائل ہیں، تو یا اجماع صحابہ، اس زمانے میں صحابہ کے زمانے میں اگر وہ مسئلہ پیش آیا، انہوں نے اس پر اجماع کیا، اس مسئلے کو حل کیا، تو پھر تیسری دلیل قرآن اور حدیث کے بعد صحابہ کا اجماع ہے۔ ہمارے نزدیک جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول، فعل اور عمل یہ حدیث ہے اور حجت ہے، اسی طرح صحابی کا قول، فعل اور عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ صحابہ معیار حق ہیں، ان کی ہر بات، ہر عمل اور ہر فعل، ہر قول یہ ہمارے لیے شرعی حجت ہے۔ تو اس لیے قرآن اور حدیث کے بعد صحابہ کا اجماع، اس کی کئی مثالیں میں نے پہلے پیچھے درس میں دے دی ہیں، طوالت کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں کہ درس پھر لمبا ہو جائے گا۔ تو صحابہ کا اجماع، جہاں صحابہ جمع ہو گئے
وہاں جو ہے اسی مسئلے کو اجماعی طور پر ساری امت کو قبول کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح چوتھا مسئلہ آ جاتا ہے قیاس کا۔ ایک بات قرآن سے بھی نہیں مل رہی، حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، اجماع امت اجماع صحابہ سے بھی نہیں ہے، تو پھر جو اولو الامر لوگ ہیں وہ لوگ جو ہے اس کا حل استنباط سے کریں گے۔ یہ یستنبطونہ منہم لعلمہ الذین، اللہ کہتے ہیں لو ردوہ الی الرسول و الی اولی الامر منہم، اگر رسول موجود ہے تو ان کی طرف بات کو لوٹاتے، یا اولی الامر منہم، ان میں سے اولی الامر لوگ جو ہیں صاحب امر صاحب علم لوگ ہیں، مجتہد فقہا، ان کی طرف اگر اس بات کو لوٹاتے تو وہ کیا کرتے؟ لعلمہ الذین، اس کی تہ کو جاتے، اس کو جان لیتے، یستنبطونہ منہم، جو اس میں سے استنباط کرتے ہیں۔ تو استنباط کر کے اجتہاد کر کے اس مسئلے کو قیاس کر کے جو ہے یہ فقہا اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے معاملات کو اللہ کے رسول اور اولو الامر کے پاس لے جاؤ جو استنباط کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اب یہاں میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اولو الامر سے دو لوگ مراد ہیں، یا تو حاکم وقت حکام جو ہے، یا علماء فقہا اور مجتہدین ماہرین قسم کے لوگ۔ اگر مسئلہ انتظامی نوعیت کا ہے، انتظام کا ہے، ملکی نظم و نسق کا ہے، شہری دفاع کا ہے، فوج یا افواج کی تنظیم کا ہے، تو اس طرح کے ملکی مسائل کو حکام وقت کے پاس لے جائیں گے تو وہ اس کو نمٹائیں گے اگر حدود شریعت کے اندر مسئلہ موجود نہیں ہے۔ اور اگر مسئلہ شریعت کا ہے، حلال حرام کا ہے، جائز ناجائز کا ہے، تو اسے اہل علم کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو ہر شخص خود مفتی نہیں بن سکتا، خود فتویٰ نہیں دے سکتا۔ خود جو لوگ کہتے ہیں جی بس تھوڑی سی عربی پڑھ لیں یا عربی کا ترجمہ جان لیں، تو وہ خود تحقیق کریں، خود قرآن کو پکڑیں، خود حدیث پکڑیں، تو ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، راستے سے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ پیچھے علم نہیں ہے۔ اور فقہا اور مجتہدین چار ہی گزرے ہیں، اور ان کے بارے میں نے بتا دیا تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ مجتہد وہ ہوتا ہے جو 60 سے 70 علوم کا ماہر ہو، ماہرین، تو 60 سے 70 علوم میں اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو، یعنی اتنے بڑے جن کے جو ہے دماغ میں دل میں علم کے سمندر بہ رہے ہوں اور وہ ہر چیز کو جانتے ہوں، وہ اس بات کو جو ہے استنباط کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اور یہ دنیا میں اس وقت جو 4 فقہا ہیں جن کی تقلید ہو رہی ہے ان مسائل، غیر منصوص مسائل جو نص سے ثابت نہیں ہے اور ان مسئلوں کا حل کرنا ہے، تو 4 فقہا مجتہدین جو ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ 4، تو 80-85% دنیا جو ہے وہ ان 4 ائمہ کی اجتہاد اور استنباط کی تقلید کرتی ہے۔ تو یہ وہ ماہرین ہیں جو قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے جو ہے ان تمام مسائل کو نکالتے ہیں جو مسائل نص میں صراحتاً نہیں آئے، قرآن و حدیث میں صراحتاً نہیں آئے، اور جدید معاشرت کے مسائل ہیں، جدید میڈیکل کے مسائل ہیں، جدید زمانے میں پیش آنے والے ہر شعبے کے جو مسائل ہیں ان کو وہ قرآن و حدیث کے اصولوں کی روشنی میں حل فرماتے ہیں۔ اور حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مجتہدین کے لیے، ان 4 جو فقہا ہیں یا ان جیسے جو ہے ان کے لیے قاعدہ اور اصول بھی حضور نے بیان فرما دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے پاس وحی تو نہیں ہوتی، اس کے پاس قطعی علم تو نہیں ہوتا، اس کے پاس سارے علوم جو قرآن و حدیث کے ہوتے ہیں، لغت ہے، صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، اصول ہیں، اور اصول تفسیر ہیں، اصول حدیث ہیں، خود تفسیر کا علم ہے، پھر لغت عرب کا علم ہے، اور اسی طرح یہ جتنے بھی 60-70 علوم ہیں ان میں وہ ماہرین ہوتے ہیں۔ تو اس علم کی بنیاد پہ انہوں نے آگے غور و فکر اور تدبر کر کے ان مسائل کا استنباط کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے
یہ مجتہد یا تو مخطی ہوگا یا مصیب ہوگا، یا اس سے خطا ہو جائے گی یا وہ درست مسئلہ نکالے گا، تو دونوں صورتوں میں یہ ثواب سے محروم نہیں ہے۔ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو مجتہد ہے وہ اجتہاد کر رہا ہے، استنباط کر رہا ہے، استخراج مسائل کر رہا ہے، مسائل کو نکال رہا ہے، تو اس دوران وہ خلوص نیت کے ساتھ چونکہ اپنے تمام علوم کی بنیاد پر اس مسئلے کو مخلوق کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے حل کر رہا ہے، اس لیے وہ اگر مخطی ہے، اس سے خطا بھی ہو جاتی ہے تو ایک اجر اس کو دیا جائے گا، اور اگر وہ مصیب ہے، اللہ کی ہاں اللہ ہی جانتا ہے، اس نے درست مسئلہ نکالا ہے، تو وہ اس کو 2 اجر دیا جائے گا۔ تو یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا۔ تو یہ چیزیں احادیث میں اس لیے بیان فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین، حضور کی شریعت عالمی شریعت پورے عالم کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے، دونوں چیزیں، زمان اور مکان، ہر زمانے کے لیے اور ہر مکان، ہر جگہ کے لیے۔ تو اس لیے اس کے علوم کا بھی عام ہونا ضروری ہے، اور ہر زمانے میں حضور موجود ہوں یا نہ ہوں، صحابہ موجود ہوں نہ ہوں، امت کی علماء اور فقہا موجود رہیں گے۔ اس لیے علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا حدیث میں۔ انبیاء، فقہا، مجتہدین یہ نبی کے وارث ہوتے ہیں۔ جو علوم اللہ نے نبی کو دیے ہوتے ہیں وہی صحابہ نے سیکھے، صحابہ سے ان کے شاگردوں تابعین نے سیکھے، پھر تبع تابعین نے، امت میں چلتے 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 وہ علوم سارے کے سارے اسی طرح قیامت تک چلتے رہیں، اور انہی علوم کے بنیاد پر جو بھی پیش آمدہ مسائل ہیں، ہر زمانے کے جدید سے جدید مسائل، مشکل سے مشکل تر مسائل، علماء و فقہا و مجتہدین انہی اصولوں کو سامنے رکھ کے وہ مسائل حل کرتے رہیں گے۔ اور دوسری بات، ایک آیت تو یہ ہو گئی کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی ان باتوں کو اپنے رسول اور اولو الامر کی طرف کیوں نہیں پھیلائے، ان کے پاس پہنچاتے تو وہ استنباط کر کے ان کے مسئلے کو حل کرتے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ظاہر بات ہے انسان 2 قسم کے ہیں، یا علم والا یا علم والا نہیں ہے، یعنی یا جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ تو نہ جاننے والوں کو حکم دیا گیا فَاسْأَلُوا، تم سوال کرو، پوچھو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے، اہل قرآن سے، اہل علم حضرات سے تم سوال کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو، خود تحقیق نہ کرو، خود ہاتھ پاؤں نہ مارو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن اور حدیث کی علوم اتنے آسان نہیں ہیں، ہم نے 8-10 سال لگا کے پڑھا ہے، پھر بھی یہ علوم کے دریا ہیں، ختم ہی نہیں ہوتے، ان کو مزید استاد کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ آیات جو بالکل واضح ہیں، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو صرف ترجمے سے ہی سمجھ آ جاتی ہیں۔ کچھ آیات قرآن کی آیات متشابہات ہیں، وہ تو ہیں ہی متشابہ، کچھ حروف مقطعات ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جو ناسخ اور منسوخ ہیں کہ وہ آیتیں ایک حکم ایک آیا پھر دوسرا حکم آ گیا، بعض دفعہ تو وہ آیت جو نیا حکم آ رہا ہے، پچھلی جو منسوخ ہو رہی ہے وہ قرآن سے ہٹا دی جاتی ہے، بعض دفعہ جو ہے وہ دونوں قسم کی آیات قرآن میں موجود ہوتی ہیں۔ تو ان سب علوم میں فرق کیسے ہوگا؟ عام آدمی تو نہیں کر سکے گا۔ اس لیے یہ سارے علوم ہیں، اس کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، وقت کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے مسئلہ ہی حل فرما دیا۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم نہیں جانتے، اہل علم میں سے نہیں ہو، تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل علم سے جا کے دریافت کر لو، ان سے مسئلہ پوچھ لو، کیونکہ جاہل کو عالم کے پاس جانا، ناواقف کو واقف کے پاس جانا، اور بے وقوف کو سمجھدار کے پاس جانا یہ ضروری ہوتا ہے، ورنہ بے وقوف اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اپنا نقصان کرے گا، اپنے خاندان کا بھی نقصان کر دے گا۔ اور آپ دیکھیں دنیا کے معاملے میں ہمارا تعلق زمینداری سے بھی ہے، زمیندار گھرانے سے بھی ہے، تو ہر سال ہم بیج بوتے ہیں، ہر سال ہم فصل کاشت کرتے ہیں، ہر سال ہی ماہرین سے مشورہ بھی لیتے ہیں، حالانکہ سال سے وہ گندم کاشت کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، کون سا بیج اعلیٰ ہے، کس طرح کاشت کیا جائے، مزید کون سی شکل نئی اچھی آئی ہے، اس میں آپ رائے دیں، بیماری سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے، نیچے کھاد کس قسم کی ڈالی جائے، اوپر کیا کیا جائے، سپرے میں سے کیا کیا جائے، یعنی ہر چیز میں بار بار مشورہ لیتے ہیں، اس میں ہم شرماتے نہیں ہیں۔
تو لیکن دین کے معاملے میں ہر بندہ مفتی ہے، اور طب اور صحت کے معاملے میں ہر بندہ ڈاکٹر ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اگر تم اہل علم نہیں ہو، مسئلے کا پتہ نہیں ہے، تو علماء سے آ کے فقہا کے پاس آؤ اور اس مسئلے کو حل کرو، اور وہ تمہارے لیے اس مسئلے کا حل پیش کریں گے، یہی استنباط کے ذریعے۔ تو یہ استنباط کا عظیم اصول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ اب استنباط کہتے کسے ہیں؟ استنباط یہ نبت سے ہے، عربی میں نبت کہتے ہیں کہ زمین کی تہ میں جو پانی موجود ہوتا ہے، پانی اوپر نہیں ہے، پانی زمین کے نیچے ہے، تو جو پانی اوپر ہے سمندر کا وہ پینے کے قابل نہیں ہے، استعمال کے قابل نہیں ہے، تو جو پانی نیچے ہے اس پانی کو پوری دنیا استعمال کر رہی ہے۔ اب اس زمین کی تہ میں مخفی پانی جو ہے اس کو آلات و اسباب کے ذریعے سے کھینچ کر باہر نکالنا، اس کو نبت کہتے ہیں۔ تو یہاں استنباط سے کیا مراد ہے کہ قیاس اور اجتہاد سے، مسئلہ قرآن میں بھی واضح نہیں ہے، مسئلہ حدیث میں بھی واضح نہیں ہے، نہ حضور کے زمانے میں پیش آیا، نہ وہی اس مسئلے میں اتری، جدید مسئلہ ہے، جدید زمانے کا ہے، اس کو حل بھی کرنا ہے قرآن و حدیث کے اصولوں سے۔ اس لیے جو اس کے ماہرین ہوں گے وہ ماہرین اپنے قیاس اور اجتہاد کے ذریعے اس مسئلے کا استخراج کریں گے۔ اس لیے ہمارے حضرات علماء اکرام نے اصول کے اندر، اصول فقہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے، یہ اصول لکھا ہے کہ قرآن اور حدیث مثبت ہیں، یہ مسئلے کو ثابت کرنے والے ہیں، مسئلہ ان میں موجود ہوتا ہے اور وہ مسئلہ علماء اٹھا کے سامنے رکھ دیتے ہیں، لوگوں کو نہیں پتہ لگتا، ان کا علم نہیں ہے، وہ ہر مسئلے کی خود تحقیق تصدیق نہیں کر سکتے، علماء مسئلہ واضح ہوتا ہے تو قرآن و حدیث تو یہ تو مسئلے کو مثبت ثابت کرنے والے ہیں، پکا تحقیقی مسئلہ سامنے آ گیا۔ اور قیاس اور استنباط اور اجتہاد جو ہے، قیاس یہ مثبت نہیں ہے، یہ مظہر ہے۔ مسئلہ قرآن و حدیث میں اندر چھپا ہوتا ہے، وہاں اس کا اصول موجود ہوتا ہے، اس اصول کو یہ ماہرین نکالتے ہیں، پھر اس اصول کے ذریعے اس کو مسئلے کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ قیاس کرنے والا خود مسئلہ ثابت نہیں کر رہا ہوتا، وہ کوئی خدا نہیں بنا ہوتا کہ دیکھو جی اماموں کی تقلید کرتے ہیں جی، یہ اماموں کے پیچھے چلتے ہیں جی، یہ امام کی بات مانتے ہیں۔ امام اپنی بات نہیں بتاتا، امام قرآن اور حدیث کے اصول، امام جو ائمہ فقہا ہیں وہ ان اصولوں کو نکالتے ہیں، پھر ان اصولوں سے جو مسئلہ چھپا ہوا ہو اس مسئلے کو اندر سے نکال کے ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قیاس اور اجتہاد، استنباط یہ مظہر ہیں، مثبت نہیں ہے۔ تو یہ اصول فقہ کے اندر فقہا نے ایک اصول بیان فرمایا۔ اس کی مثال اس طرح سمجھ لیں، جو محدثین ہیں حدیث بیان کرنا، امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، یہ امام ترمذی، اور یہ جتنے بھی آئمہ ہیں، آئمہ حدیث، اسی طرح آئمہ فقہا، ٹھیک ہے، ہر فن کے امام ہیں، تو صرفیین، نحویین، تجوید کے امام، قرات کے امام ہیں، قراتیں جو قرآن کی ہیں وہ 17 مختلف قراتیں ہیں، ان سب کے امام ہیں، امام عاصم کوفی اور اسی طرح دوسرے آئمہ، تو ہر فن کے امام ہوتے ہیں۔ تو جو محدثین ہوتے ہیں حدیث والے، وہ حدیث تو جمع کر لیتے ہیں لیکن خود وہ مجتہد نہیں ہوتے، حالانکہ بڑے امام ہیں، امام بخاری، امام مسلم، خود انہوں نے اپنا جو ہے فقہ مرتب نہیں کی، وہ مجتہد ہوتے تو ان کی اپنی ایک فقہ ہوتی، وہ خود مقلد تھے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ 200 سال بعد آ رہے ہیں حضور کے، یعنی حدیث کا جو کام ہوا ہے یہ پونے 200 سال بعد ہوا ہے حدیث جمع ہونا۔ پہلے فقہا آئے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، اور صحابہ کے پاس بھی حدیث کا ذخیرہ جمع نہیں تھا، محفوظ تھا۔ جس طرح قرآن شروع میں سارے صحابہ حافظ تھے، ہر چیز کو حفظ کرتے تھے، اسی طرح احادیث بھی حفظ تھیں، اور اسی طرح سند کے ساتھ آگے جا رہی تھی، حافظ کبھی تھے۔ پھر بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی ہے اور سینکڑوں حفاظ شہید ہو گئے ہیں، اگر قرآن کو کتابی شکل میں جمع نہ کیا گیا تو یہ تو حافظ اسی طرح شہید ہوتے رہیں گے یا فوت ہوتے رہیں گے، قرآن پاک کا مسئلہ بن جائے گا۔
تو انہوں نے پھر صحابہ سے رائے لے کے مشورہ لے کے پھر اس پر صحابہ کا اجماع ہوا اور سارے صحابہ جمع ہوئے کہ ٹھیک ہے جی اس کو ایک جگہ کتابی شکل میں جمع کرنا چاہیے۔ قرآن پاک تو اسی وقت جمع ہو گیا، صحابہ نے خود جمع کر دیا۔ پھر مصحف عثمانی، آخری مصحف حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے میں وہ چھپا اور کئی ممالک میں تقسیم ہوا، اور آج تک وہی رسم الخط، وہی مصحف عثمانی جو ہے، قراتیں اوپر سے مختلف ہو سکتی ہیں لیکن آپ رسم الخط نہیں بدل سکتے۔ اس خط میں، اسی مصحف میں ساری قراتیں آ جاتی ہیں، تو اس لیے یہ صحابہ کا کارنامہ تھا، اور اسی لیے جامع قرآن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ناشر قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ تو احادیث کا ذخیرہ سینوں میں محفوظ تھا اور چل رہا تھا، اس کی روایات بھی چل رہی تھیں، تو سب سے پہلے صحابہ میں بھی جو ہے وہ 150 کے قریب، آپ دیکھیں 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ میں صرف 150 145 47 کے قریب فقہا صحابہ تھے، باقی سارے صحابہ آ کے ان سے مسئلہ پوچھتے تھے اور وہ ماہرین تھے، اور ان میں سے بھی تقریباً 32-33 جو ہیں وہ کثیر الفتاوی ہیں، جو زیادہ فتویٰ دینے والے تھے، باقی جو ہیں وہ کم ہیں، لیکن بہرحال 150 کے قریب ان کی تعداد ہے۔ تو یہ مجتہدین کا اور فقہا کا زمانہ پہلے آیا۔ پھر بعد میں جب احادیثوں میں خرد برد شروع ہو گئی اور صحیح احادیث کے ساتھ لوگوں نے غلط احادیث بھی بیان کرنا شروع کر دی، پھر اللہ نے اصحاب رجال پیدا فرمائے، ماہرین احادیث کے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح قرآن کو جمع کیا گیا، ہم احادیث کو بھی ان کے اصولوں پر جمع کریں گے، کاٹ چھانٹ کر کے ہم صحیح احادیث کو الگ کریں گے، اور جو کسی درجے سے ضعف آ گیا ہے، ضعیف حدیث بھی قابل عمل ہوتی ہے، یاد رکھیں، موضوع حدیث جو ہوتی ہے، من گھڑت حدیث، اس کو نکالا جاتا ہے۔ ضعیف حدیث جو ہے یہ بھی اگر بہت ساری اس موضوع کی حدیثیں، اس مضمون کی حدیثیں ضعیف بھی جمع ہو جائیں تب بھی وہ قابل عمل ہوتی ہیں۔ ضعیف کا یہ مطلب نہیں ہوتا، ضعیف کے اندر ضعف جو ہے وہ کسی راوی کی وجہ سے یا کوئی راوی شارٹ ہونے کی وجہ سے بیچ میں سے معلوم نہ ہو، یا کسی اور ایسے نقطے کی وجہ سے اس حدیث میں ضعف آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، تو دوسری اس مضمون کی حدیثیں آنے کی وجہ سے اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال پھر یہ اصحاب الرجال آئے اور انہوں نے جو ہے کام کیا اور احادیث کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور پھر بے شمار کتابیں احادیث کی ہمارے سامنے آ گئیں، اور اس میں جو ہے مختلف اصولوں پر، جن جن اصولوں پر انہوں نے احادیث کو جمع کیا، محدثین نے ان اصولوں کو بھی اپنی کتابوں میں شروع میں بیان فرما دیا۔ ہم نے پہلے یہ اصول بنائے، پھر ان اصولوں پر جا جا کے ہم نے احادیث جمع کی، اور ہم نے اسی سے حدیث لی ہے جو قابل عمل تھا، جو اپنی زندگی میں جھوٹا نہیں تھا، جو اپنے کردار سے جو ہے کچا نہیں تھا۔ تو کیونکہ ایک آدمی حدیث بیان کر رہا ہے لیکن اپنے کردار کا صحیح نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا عجیب واقعہ آتا ہے، کئی سینکڑوں میل کا سفر طے کیا، کئی دن کا سفر طے کیا، کہ پتہ چلا کہ ایک آدمی فلاں عراق میں ایک جگہ موجود ہے جہاں اس کے پاس اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے۔ اب جب وہاں لینے کے لیے گئے تو وہ باغ میں اونٹ چرا رہا تھا۔ اب وہ اونٹ کو اپنی جھولی دکھا کے اس طرح بلا رہا تھا جس طرح ہم جانور کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کر دیتے ہیں، تو وہ آ جاتا ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ لیا، انہوں نے دیکھا یہ تو اونٹ کو دھوکہ دے رہا ہے، تو جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے تو وہ اللہ کے نبی کی حدیث میں بھی دھوکہ دے سکتا ہے، میں اس بندے سے حدیث نہیں لیتا۔ آپ دیکھیں اتنی احتیاط کی ہے محدثین نے حدیث کو لینے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، اور اس وقت سواریاں نہیں ہوتی تھی، پیدل سفر ہوتے تھے، تو لاہور تک بندے کو جانے کے لیے بھی کئی دن لگ جاتے تھے۔ تو یہ تو ابھی ہمارے زمانے سے پہلے 30 40 50 سال پہلے بھی سواریاں عام نہیں تھیں، لوگ اسی طرح لمبے لمبے پیدل سفر کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں آج سے جو ہے وہ 1200-1300 سال پہلے جو ہے وہ لوگ جو ہے پیدل سفر کرتے تھے، اور اسی طرح اونٹوں کے سفر ہوتے تھے، اور کئی علاقوں میں پہنچنے کے لیے کئی مہینے لگ جاتے تھے۔ تو ایک حدیث کو، دو حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے محدثین نے سینکڑوں میل کے سفر اختیار کیے۔ تو یہ محدثین اور فقہا، ان کا امت پر احسان ہے۔ تو بہرحال یہاں جو ہے استنباط کا میں کہہ رہا تھا کہ استنباط جو کیا جاتا ہے یہ قیاس اور اجتہاد کے ذریعے مسئلے کو نکالا جاتا ہے۔ سب سے پہلے مجتہد کیا کرتا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ مسئلے کی بنیاد تلاش کرتا ہے،
اس کی علت سبب اور وجہ تلاش کرتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ اس کا تعلق کس دلیل کے ساتھ، پھر اس میں غور و فکر کر کے جو پیش آمدہ مسئلہ ہوتا ہے اس کا وہ حل پیش کر دیتا ہے۔ اور ہر بندہ اپنے فن کا بھی ہو تو وہ ماہر نہیں ہوتا۔ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، مثلا عدالتوں میں آپ دیکھیں، دنیا کی عدالت کی مثال آپ کو دے دیتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ عدالتوں میں جو ماہرین ہوتے ہیں، ماہر قانون دان، آپ دیکھیں وکیل تو لاکھوں موجود ہیں اس وقت، لیکن جج بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں، یہ لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں پورے پاکستان میں، لیکن ماہرین جو ہیں، جو قانون بنانے والے ہیں بڑے، وہ ماہرین شاید 200-250 کے قریب ہوں، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ یہ انتہائی ماہرین جو ہے یہ پہلے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے جج کہہ لیں یا بڑی عدالتوں کے ماہرین کہہ لیں، تو وہ ماہرین جو ہے وہ قانون بناتے بھی ہیں، قانون کو آگے جو ہے سلجھاتے بھی ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ اس مسئلے کو حل بھی کرتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں عام جج چھوٹے، یا اسی طرح عام وکیل، پوری جو ہے وکلاء، حالانکہ علوم وہی پڑھے ہوتے ہیں انہوں نے، لیکن وہ ماہرین نہیں ہوتے، وہ کسی مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، نئے مسئلے کے لیے ماہر نہیں ہوتے، قانون کو بنا نہیں سکتے، تو ان کے لیے یہ ماہرین قانون بناتے ہیں۔ پھر یہ جج اور یہ جو نیچے وکلاء ہوتے ہیں یہ ان کی تصدیق کرتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں، آگے لوگوں کو اس کے مطابق چلاتے ہیں۔ پھر تیسرا طبقہ عوام کا ہوتا ہے، عام عوام کا، وہ نہ قانون کو سمجھ سکتے ہیں، نہ قانون کے ماہر ہوتے ہیں، نہ قانون جو ہے پڑھا ہوتا ہے، نہ قانون بنا سکتے ہیں، نہ قانون کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ ان کے لیے یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی مسئلے میں جب کیس کریں گے تو وہ کسی نہ کسی وکیل کی رہنمائی لیں گے، اسی کو ساتھ کھڑا کریں گے۔ اسی لیے عدالت میں جب پیش ہوتا ہے تو وکیل ان کے ساتھ پیش ہوتا ہے، وہی ان کی طرف سے وکالت کرتا ہے، وہی بات کرتا ہے، وہی جج کو بات سمجھاتا ہے، جج کی بات سمجھتا ہے۔ بندہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ نہ بات پوری سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے قانون ہی نہیں پڑھا اس نے۔ تو اسی طرح دینی علوم کے جو یہ جدید مسائل ہیں، ان میں سے سب سے پہلا درجہ تو وہ ماہرین کا ہے، مجتہدین کا، کہ وہی اپنے ان تمام علوم کے ساتھ مسئلے کا استخراج کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں۔ باقی جو ہم جیسے عام علماء ہوتے ہیں یا بڑے علماء ہوتے ہیں، جہاں تک میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی مقلد تھے، حالانکہ اتنے بڑے علوم کے ماہر ہمارے ان سارے بر صغیر میں ساری جو سند چل رہی ہے وہ ساری سند بریلوی حضرات ہوں، دیوبندی حضرات ہوں، اہل حدیث ہوں، انہی سے چل رہی ہے۔ تو اتنا بڑا آدمی بھی جو ہے مجتہد نہیں تھا، وہ مقلد تھا۔ اور انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے ذات، ان کو پوری پوری لائبریریاں یاد تھیں، ان کے حافظے کا یہ عالم تھا کہ جو کتاب دیکھ لیتے تو وہ کتاب ان کو ہمیشہ موت تک یاد تھی۔ اسی طرح ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک قادیانی کا مقدمہ تھا مرزئی کا، اور اس میں حضرت انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا دلائل کے لیے جج کے سامنے، انگریز جج تھا، تو حضرت نے وہ پوری عبارت قادیانی کی مرزئی کی پڑھ لی اس کتاب کی۔ وہ جج بھی حیران ہوا، تو اس نے پوچھا کہ یہ عبارت آپ نے کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ 20-22 سال پہلے لائبریری میں یہ کتاب دیکھی تھی، تو یہ ساری عبارت میں نے اس وقت پڑھی۔ تو یعنی 20-22 سال پہلے بھی ایک بندہ ایک کتاب کو پڑھتا ہے تو اس کے صفحے کے صفحے وہاں جو ہے دلائل کی اسی طرح پڑھ دیتا ہے۔ اتنا بڑا آدمی بھی، اتنے علوم رکھنے والا بھی مقلد تھا، مجتہد نہیں تھا۔ تو ہم سب کی خیر اسی میں ہے کہ ہم ان فقہا کی تقلید کریں، کیونکہ اتنے علوم کے نہ ماہر ہیں، نہ اتنے علوم جانتے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے۔ اس لیے ہمیں وکیل جس طرح اس کی وکالت کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ان مجتہدین کی وکالت کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہاں جو ہے یہ مسئلہ بھی سامنے آ گیا کہ جو استنباط ہے یہ فقہا جو ہے قرآن و حدیث کے سامنے رکھ کے ان کے اصولوں سے جو ہے وہ استنباط کرتے ہیں۔ آگے استنباط جو ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مفسر قرآن ہے، یہ فرماتے ہیں کہ استنباط شرعی حجت ہے، اور یہ ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ نیا مسئلہ اہل علم کے آگے پیش ہوگا، اور جب وہ اس کا حل پیش کر دیں تو پھر عام لوگوں کا فرض ہوگا کہ وہ اس پر عمل کریں۔ اس طرح گویا اہل علم کی تقلید عوام پر واجب ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے مسائل کو اہل علم کی طرف لٹانے کا ہمیں حکم دیا ہے تاکہ باقی لوگ ان کے فیصلے پر سر تسلیم خم کریں، اپنے سر کو جھکا لیں۔ یہی تقلید ہے۔ یہ دو آیتیں یاد رکھیں جس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے تقلید کا حکم دیا۔ ایک تو یہ آیت کی آج کی آیت کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، کہ اگر وہ اس مسئلے کو، جو مسئلہ ان کو خود نہیں پتا تھا، اس کو خود نہیں حل کر سکتے، اس کو لوٹاتے الی الرسول، یا رسول کی طرف، یا الی اولی الامر منہم، ان میں سے اولی الامر لوگوں کی طرف، تو لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، تو وہ استنباط کر کے اس مسئلے کو ان کے لیے جان لیتے۔ ایک تو یہ۔ دوسرا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم خود جانتے نہیں ہو تو اہل علم سے، اہل ذکر سے، اہل قرآن سے خود جا کے یہ سوال کر لو، ان سے پوچھ لو مسئلہ۔ تو یہ تقلید ہے کہ جو مسائل قرآن و حدیث سے ثابت ہیں وہ بھی، اور جو منصوص نہیں ہے، غیر منصوص ہیں، نص سے ثابت نہیں ہے، ان میں فقہا اور علماء نے اجتہاد کیا ہے، ان میں بھی عوام جو ہے ان کی مقلد ہے، انہی سے پوچھیں، انہی کے پیچھے چلیں، انہی سے مسئلے کو حل کریں۔ اور امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو استنباط ہے یہ نبی اور امتی دونوں میں پایا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات جب وحی نہیں آتی تو نبی خود بھی مسئلے کا استنباط کرتا ہے، اور پھر آپ کے علاوہ انتظامی امور میں جو ذمہ دار حکام وقت ہوتے ہیں وہ استنباط کرتے ہیں، اور شرعی معاملات میں اہل علم اور اہل دانش جو لوگ ہوتے ہیں، فقہا، علماء جو ہیں، مجتہدین، وہ استنباط اور استخراج مسائل کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو اہل سنت کے نزدیک، اہل سنت والجماعت کے نزدیک ائمہ اربع جو ہیں، یہ چار ائمہ فقہا جو ہیں مجتہدین، تو انہوں نے استنباط کے ذریعے لاکھوں مسائل حل کر کے اس کی افادیت بھی ثابت کر دی اور ہمارے لیے مسئلے کو بھی حل فرما دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ فقہ حنفی جو ہے، فقہ حنفی کے 12,70,000 مسائل ہیں۔ تو یہ ائمہ جو تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد، امام یوسف، اور ان سمیت امام صاحب کی جو پوری ٹیم تھی مجتہدین کی، یہ مسائل کو حل کرتے رہے، انہوں نے اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کی، اور آج 12,70,000 مسائل نکال کے گویا کہ حلوے کی طرح تیار کر کے یہ سارے مسائل ہمارے سامنے رکھ دیے اور امت کو پریشانی سے بچا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کو سمجھنے، سننے، پڑھنے، پڑھانے، اس کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں قرآن و سنت کی حکومتیں نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ امارت اسلامیہ، شریعہ، خلافت راشدہ کا قیام نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جو حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ہم سب کی بخشش فرمائیے۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے۔ یا اللہ جو آپ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں حضرات، یا اللہ یہ جس شعبے میں یا اللہ آپ کے دین کو غالب کرنے کے لیے حضرات اپنی زندگیاں، اپنا مال، اپنی جان خرچ کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی نقل و حرکت کو قبول فرما، پورے عالم میں اس کے اثرات پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں اور نسلوں کو دین کے احیاء کے لیے، دین کے غلبے کے لیے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔